جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ جو بڑی آج کی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان ایکسپیکٹڈلی، بعض لوگ کہیں گے کچھ کہیں گے یہ ایکسپیکٹڈ تھا، انہوں نے طریق انصاف کو آفر کر دیا جی ہیں کہ آپ کا ہمارا مخالف یا دشمن جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو لیٹس فائٹ ٹوگیدر۔ مطلب یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف آپ اور ہم جو ہیں ہم الائنس بنا لیتے ہیں اور مل کر الیکشن لڑتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش جو ہے انہوں نے کی ہے اور ایک طرح کا براہ راست یہ پیغام بھیجا گیا ہے ان کو، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو، کہ آپ اور ہم جو ہیں بیٹھ کے کہیں پہ بات چیت کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں بھی نہیں مل رہی، آپ لوگوں کو امیدواروں کے بھی وہ کاغذات جو ہیں چھینے جا رہے ہیں، نہیں لڑنے دیا جا رہا، ہم آپ کی آواز بھی اٹھانے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں، اور ممکن ہے جو میرا خیال اس کا مقصد ہے کہ پیچھے سے کہ کوئی یہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر لیتے ہیں، جیسے نواز لیگ جو ہے کچھ گروپس کے ساتھ کر رہے، سب سے زیادہ ان کی ہمیں نظر آئی ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی انہوں نے ملنے کی کوشش کی ہے، ساتھ میں طریقہ استحکام ہے، پاکستان کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، تو کوئی اس طرح کا چکر جو ہے نا چلا لیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں، وٹ کوڈ بی دا لاجک اینڈ ریزن، کہ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سب سے زیادہ بلاول کی نقلیں بھی اتارتے تھے، زرداری صاحب پہ بھی ہٹ کرتے تھے، بڑے پرسنلائز ہو کے پرائم منسٹر ہو کے وہ ان کی موکنگ کرتے تھے، بڑے جیسے میں نے کہا وہ بار بار وہ زرداری صاحب کو یا ان کے پورے وہ ٹولے کو، نواز شریف صاحب ہوں یا صاحب ہوں، تو خان صاحب نے 3.5 سال ان کو وہ سینگوں پہ اٹھائے رکھا، مطلب میں اب محاورتاً کہہ رہا ہوں میں، تو اب اچانک یہ کیا ایسی پیپلز پارٹی کے دل میں محبت آ گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب ان کو اچھے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ الائنس کی باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی پیپلز پارٹی۔ وٹ کوڈ بی دا ریزنس؟ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں دیر آر نو فری لنچز، اور ایک دوسرے کو یوز کرنے کا کام جو ہے نا وہ سیاست ہوتا ہے، یہ کہنا جو میں سمجھا پاکستان میں آپ کتنے بڑے کھلاڑی ہیں، کسی دوسرے بندے کو نا وہ چونا لگا لینا آپ اپنی سمجھداری سے، چلاکی سے، مکاری سے، تو اس کو کہا واہ واہ جی کیا تو بڑا سیاسی ہے یار، مطلب ایک گالی بن جاتی ہے۔ کوئی اچھے کام کو سیاست نہیں سمجھا جاتا کہ آپ ایسا کام کریں جس سے اچھی چیز نکلے، اچھے رزلٹ نکلیں، اور جس میں ون ون سچویشن وہ نہیں ہوتی، وہ سیاست نہیں ہوتی، وہ تو پھر بیوقوف ہیں۔ آنیسٹ اگر آپ ڈیلنگ کرنا شروع ہو گئے تو پھر وہ بیوقوف ہیں۔ سمجھدار کون ہوتا ہے، چلاک کون ہوتا ہے، جو دوسرے کو استعمال کر لے اور ایسے طریقے سے استعمال کر لے کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلنے دے جناب کہ آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کی وارداتیں ہمارے سیاستدان جو ہیں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ سو دیٹس ون آف دیم۔ مطلب ہے کہ اب آپ بہت سارے لوگ کہیں کہ عمران خان صاحب اور زرداری صاحب کیسے مل سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اتنی گفتگو ہوئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب اور اتنا تو بلاول نے یا زرداری صاحب نے نہیں کہا ہوا، ٹھیک ہے بلاول نے سلیکٹڈ کہا اور اس طرح کی بہت ساری خان صاحب پہ باتیں کرتے تھے، لیکن اس لیول کی جا کے انہوں نے ہٹ تو نہیں کیا جیسے نواز شریف صاحب پہ اس پہ بلاول کرتے رہے ہیں یا آصف علی زرداری صاحب کرتے رہے، بینظیر بھٹو صاحب اور ان کا آپس میں بڑا پرانا ایک بیر تھا، اگر یہ جا کے ایک دوسرے کے تعلقات ٹھیک کر سکتے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب کے نیچے جنہوں نے گھسیٹنا تھا ان کو لڑکانہ لاہور کی گلیوں میں، ان کے نیچے وزیر خارجہ بن سکتے ہیں، یا یہ زرداری صاحب ان کو وزیر اعظم بنوا سکتے ہیں، یہ تو پھر کوئی ایسی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ سیاست میں وہی کہا جاتا ہے جناب، اس کو نام دیا ہوا ہے ہم نے نا، مطلب اس میں عزت غیرت اور یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے عزت غیرت ہوتی ہے، کوئی گالی دے، کوئی آپ کے مطلب گھر والوں کو کچھ کہہ دے، گھسیٹے، پیٹ پھاڑے، آپ کو لٹیرا کہے، ڈاکو چور کے کہتا رہے جی میرا فائدہ اگر ہے کہ میں اس سے 4 ووٹ لے سکتا ہوں، 2-4 سیٹیں میں اگر اس سے ہتھیا سکتا ہوں، میرا کوئی اس میں وہ چکر چل جائے، میری دکی لگ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں، وائی ناٹ۔ سو اس وقت تمام سیاستدان اس معاملے میں اپنی غیرت کو سلا کے نا آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست میں ساری چیزیں ہوتی رہتی۔ سو یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے عمران خان صاحب نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو انہوں نے آفر کی تھی ان زرداری صاحب کو کہ میرے ساتھ مل جائیں، ہم آپ کو وزارتیں دیتے ہیں۔ زرداری صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں جناب اب تو دعا خیر ہو چکی ہے، فیئر انف ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے چیئرمین سینٹ بنایا تھا، ان کو سنجرانی صاحب کو بنے تھے، اس سے پہلے یہ موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اور یہ عمران خان صاحب کے سینیٹر اکٹھے تھے اگینسٹ نواز شریف صاحب، اور آپ کو یاد ہوگا سلیم مانڈی والا صاحب جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے تھے، ان کو یہ تمام ووٹ ڈالے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ یہ الائنس آلریڈی ان کا زرداری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا ماضی میں ہوتا رہا، کامیاب ان کا الائنس ہوتا رہا، پھر لڑائی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب کیا ہے کہ کیا اس میں واقعی محبت ہے پیپلز پارٹی کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے، یا عمران خان صاحب اگر کریں گے تو ان میں نہیں؟ اب دونوں کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس سے، ایکسپیکٹڈ کیا گیم پلان ہو سکتا ہے ان کا دونوں کا، یہ دیکھنے والی بات ہے ساری۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ
اس میں کہ عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بہت زیادہ رگڑے میں ہیں، ان کی پارٹی رگڑے میں ہے، وہ جیل میں قید ہیں، ان کے لیڈروں کو، پارٹی کو، ان کو بلے کا نشان نہیں مل رہا، ان کو مطلب پارٹی کے لوگوں کو الیکشن کمپین چھوڑے ان کو تو وہاں پہ ان کے پیپر سبمٹ نہیں ہو رہے، نامینیشن پیپر نہیں ہو رہے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، گھروں پہ داخل ہو رہے ہیں، پولیس جا رہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ گھس گئے ہیں، سو دے آر انڈر ایک ہیوی کریک ڈاؤن کے ہیں. سو انہیں لگتا ہے کہ اگر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر ان کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہو جائے، ان کے ساتھ الائنس کرنے پہ تیار ہو جائے تو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے ان کی آواز زیادہ پاورفل ہو جائے گی، اور صرف یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ عمران خان صاحب اکیلے ہیں ایسولیشن میں. اور اس وقت عمران خان صاحب کو ایسولیشن سے نکلنے کی بڑی شدید اشد ضرورت ہے. انہیں اس وقت سب سے زیادہ خان صاحب کو ضرورت ہے کہ وہ ایسولیشن سے نکلیں، باہر نکلیں. کوئی پارٹی ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں. سب کے ساتھ جب وزیر اعظم تھے سب کے ساتھ انہیں بڑا سختی کا رویہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، نہ فوج ٹرسٹ کرتے ہیں، نہ ایجنسیاں کرتی ہیں، نہ سیاستدان کرتے ہیں، نہ میڈیا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب جو ہے نا ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سو خان صاحب کو ضرورت ہے اس وقت سیاسی پارٹنرشپ ان کی بنے. اور یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جیل سے بھی کئی دفعہ انہوں نے بات کہی ہے، اور ان کی کور پارٹی کے لوگ ان کو کہتے رہے کہ خان صاحب جو ہیں اس بات میں کہ حق میں ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کی جائے، جس میں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے گھر علی محمد خان صاحب اور اسد کیسر صاحب کو بھیجا بھی تھا، جس کے بعد بڑی تنقید بھی ہوئی تھی. تو اس وقت بھی کوئی ان سے جب پوچھا گیا تھا ٹی وی شوز میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو جناب آپ پیپلز پارٹی یا نواز شریف صاحب سے بھی ملیں، کہ انہوں نے کہا بالکل ہمارا وفد ان سے ملنے کو تیار ہے. آگے سے انہوں نے عرفان صدیقی صاحب نے ایک اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا جی بالکل ہم ایک ہی شکل میں ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ 9 مئی کے ان میں یہ اٹیکس میں ملوث ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی خان صاحب کا کہا تھا پلاننگ کی، ایگزیکیوشن کی ہے، وہ معافیا مانگے اور پلس اپنے آپ کو ڈسٹینس کرے تو پھر وہ ڈیلیگیشن ہمارے پاس آ سکتے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا اور یہ بات وہیں پہ دب کر رہ گئی تھی. سو خان صاحب آلریڈی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار تھے. الائنس کی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت میری جو پوزیشن ہے میں کتنی بار گین کر سکتا ہوں، کیا مجھے پولیٹیکلی کیا فائدہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے سے، ماں سوائے اس کے کہ مجھے کچھ الیکشن لڑنے کی میرے امیدواروں کو انٹرنیشنل لیول پہ جب وزیر خارجہ ایک سابق بات کرے گا، یہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری بات کرے گا تو ان کی بات میں وزن آئے گا، اور بڑی حد تک ان کو لیجیٹیمیسی مل سکتی ہے، پی ٹی آئی کو کوئی تھوڑا سا گراؤنڈ مل سکتا ہے. اور ان پہ جو اس وقت دباؤ ہے کیونکہ وہ تو اندر ہیں جیل میں، ان کی پارٹی کے لیڈر بھاگے ہوئے ہیں، مفرور ہیں، الیکشن نہیں لڑ پا رہے. سو اگر ان کو سپورٹ وہاں سے ملتی ہے تو بڑا ایک ریلیف جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ان کی پارٹی کو مل سکتا ہے. جیسے میں نے کہا وہ ایسولیشن سے باہر نکل سکتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. سوال یہ کہ پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کو ایک ہی فائدہ ہے سب سے بڑا. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک اتنا نہیں ہے. سندھ میں وہ ووٹ لے لیتے ہیں ہمیشہ، ہر دفعہ مطلب 35-40 سے زیادہ سیٹیں لے کر آ جاتے ہیں. پھر انہیں ضرورت ہوتی ہے پنجاب میں کہ 25-30 سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر انہیں حکومت بنانی ہے، اپنا وزیر اعظم بنانا ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اور پہلے یہ اس سرائیکی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے لاسٹ جب بھی پیپلز پارٹی سرائیکی علاقوں سے سیٹیں 30 کے قریب لیتی ہے تو سینٹر میں حکومت بن جاتی ہے. جب نہیں لے پاتی وہ حکومت نہیں بنا پاتی. جیسے پچھلی دفعہ نہیں بنا سکے یہ 2013 میں بھی، اور 2018 میں بھی. 2008 میں مل گئی تھیں ان کو، میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا ان کو 29-30 سیٹیں ملیں تھیں. اب لہٰذا پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ پنجاب سے ہمیں کم از کم 30 سیٹیں ملنی چاہیے. سو ان کو کیا سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی ان کی تتر بتر ہو چکی ہے، ان کے جو پاورفل کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، نامینیشن پیپر نہیں آ رہے، وہ الیکشن لڑ نہیں پا رہے. اگر ہمارے ساتھ یہ آتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ دینے کی، ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہو جائے، اگر 20-25-30 سیٹیں ایسی جو ہم نامینیٹ کریں اس کے اگینسٹ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بندے نہ کہ ہمارے بندے تو الیکشن لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بندے تو الیکشن لڑ رہے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خان صاحب اگر ہمارے بندوں کی سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی یہ کہے جی ٹھیک ہے کہ یہ 30-35 سیٹیں ہیں جہاں پہ ہم پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اپنا امیدوار نہیں کھڑا کر رہے، اور یہ مطلب بائی ماؤتھ یا بائی ورلڈ یہ پھیلا دیا جائے کہ جناب کہ ٹھیک ہے جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کے جیتنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور یہی پیپلز پارٹی چاہے گی پھر کل کو وہ کہہ سکتے ہیں خان صاحب اگر ہمارا وزیر اعظم بنتا ہے تو ہم آپ کے پہ جو کیسز ہیں آپ کی پارٹی پہ جو کچھ کریک ڈاؤن ہوئے ہیں سارے ہوئے ہیں تو کل کو ہم یہ ختم بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کولیشن حکومت بھی بنائی جا سکتی ہے، آپ کو شیئر بھی دیا جا سکتا ہے. سو وہ خان صاحب کو یہاں سے بھی ایک لالچ ہو سکتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پورے جیت کر آ جاتے ہیں، ان کو سمپل میجارٹی بھی مل گئی، تو خان صاحب کو تو کوئی چانسز نہیں ہے وہاں جیل سے نکلنے کے، واپس آنے کے، یا ان کی پارٹی کے آرگنائز ہونے کے. ہاں اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے بلاول جس کی وہ بات کہتے ہیں، تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ شاید یہ لگے گا کہ شاید میرے سپیس بن سکتے ہیں، اگر میری سپورٹ سے ان کے 30-35 سیٹیں ان کو مل سکتے ہیں.
सो खान साहब ने बड़ा फैसला करना है कि उन्होंने क्या पीपल्स पार्टी के कुछ 25-30 लोगों को सपोर्ट देनी है कि जो नवाज लीग की इस प्लानिंग को नाकाम बना सकें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, लिहाजा अगर आपने वज़ीर आज़म का रास्ता रोकना है तो ट्रिकी गेम ये हो सकती है कि आप पीपल्स पार्टी को 30-35 सीटें पंजाब से लेकर दें, मीन्स के अपने कैंडिडेट उनके अगेंस्ट ना ये खड़े करें और उनको सपोर्ट दें। सो ये खान साहब का गेम प्लान अगर इस बात पे वो गौर करते हैं, सपोजली अच्छा पॉलिटिक्स कोई मैं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा, एनालिसिस देयर और रीडिंग कि सियासी जहनों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ यू आर ए पॉलिटिशियन तो आप कैसे सोचेंगे, जेल में बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे कि नहीं जी मेरा वोट बैंक मेरे पास रहे, मैं तो पीपल्स पार्टी करप्ट जमात है, करप्ट लोग हैं, गलत लोग हैं, लुट गए, बला बला तबाह बर्बाद कर दिया, मैं क्यों इनको 30 सीटें अपने पीपल्स पार्टी को दूँ, मेरे अपना वर्कर वैसे आज़ाद लड़ लेंगे जो कल को मेरे कंट्रोल में होंगे, मैं उन्हें लेकर क्यों ना दूँ। लेकिन उसके लिए साफ जरूर उन्हें पता है कि इस पर लड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कल को आज़ाद अगर जीत भी गए तो क्या अगर इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे जाती है तो वो रजिस्ट कर सकेंगे। तो पीपल्स पार्टी का तो है कि अगर बड़ी पार्टी अगर इनको सीटें मिल जाती हैं तो मुमकिन है कि ये कल को उनको वहाँ से ये पार्टी को मुश्किल से निकाल सकें। सो एक मतलब है इस वक्त खान साहब के लिए एक बड़ा बिग पॉलिटिकल चैलेंज होगा कि वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, अपना वोट बैंक बताएं, अपनी एक पॉलिटिकल जो अपना क्लाउड है, अपने लोग हैं उन्हीं को सेव रखें, या बैठे बैठे 30 हल्के जो हैं वो इनको पीपल्स पार्टी को दे जाएं कि चलो खैर है ये पंजाब में 140 के करीब सीटें हैं तो उसमें से 30 अगर पीपल्स पार्टी ले भी जाती है और कल को हमें कोई रिलीफ मिल सकता है और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनता तो हमारा मकसद हल होता है। सो सम टाइम आपका दुश्मन का दुश्मन भी तो आपका दोस्त होता है। ये बात उन्होंने की है, फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि जनाब आपका मुखालिफ और हमारा मुखालिफ एक है, मतलब हम मिल जाते हैं और एक दूसरे को हम फ़ायदा देने की पोजीशन में है। सो दैट्स वेरी ट्रिकी ऑफर दोनों के लिए। पीपल्स पार्टी भी आंखें रख लिए कि हम इनका वोट बैंक चुरा सकते हैं, नवाज शरीफ इनका इमरान खान साहब का, इमरान को लगता है कि अगर मैंने सपोर्ट दी तो मैं नवाज शरीफ का रास्ता वज़ीर आज़म को रोक सकता हूँ मैं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम प्लान। दूसरी तरफ एक एडवांटेज है जब ये बहस जाएगी कि इस वक्त 4 जो बड़े टॉप के मेन लोग हैं इनके ये पीपल्स पार्टी के साबिक थे वो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं, पीटीआई में बैठे हुए हैं, बल्कि 5 मैं कह लूँ 5 लोग हैं बड़े मेन जो जरदारी साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे या पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाते हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब बैठे हुए, वॉज वेरी क्लोज टू, अगर आसिफ अली जरदारी बाद में नाराज़गी होंगी अपनी जगह पे। फिर लतीफ़ खोसा साहब की नई एंट्री हुई है। फिर हम ये देख रहे हैं कि गौहर साहब जो हैं चेयरमैन साहब वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी से हैं। फिर देख रहे हैं हम एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो वहीं से पीपल्स पार्टी के अभी भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और बड़े वो भी आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान साहब पे बड़ा क्लाउड रखते हैं। सो इस वक्त अगर आप उसमें देखा जाए तो अच्छा शाहमुद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं, ठीक है उनकी पीपल्स पार्टी से दूरियाँ होंगी। सो मोस्टली लोग तो इस वक्त जो खान साहब के करीबी हैं या बड़े ओतूप हैं वो तो पीपल्स पार्टी के हाउस ऑफ ये जरदारी से पढ़ कर गए हैं या पीपल्स पार्टी स्कूल ऑफ थाट से गए हैं। शाहमुद कुरैशी हैं, बाबर अमान हैं, उसके बाद बैरिस्टर गौहर हैं, फिर एतजाज़ एहसन है, लतीफ़ खोसा हैं, वो इसी वक्त पार्टी मोस्टली वो अफेयर वही देख रहे हैं। सो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में बहुत सारी मतलब कॉमनैलिटीज़ आ चुकी हैं। बड़ा ट्रिकी है, गुगली है जो पीपल्स पार्टी ने फेंकी है कि जनाब के आएँ हमसे बात करें, हमें 30 सीटें दें। तो क्या इमरान खान साहब 30 सीटें दे के नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोकने का हौसला करेंगे या कहेंगे नहीं भाई साहब खैर है मैं 2-3 साल मजीद जेल में बैठ जाऊंगा, आपको नहीं दूंगा कि आप अपना वोट बैंक बनाए और उन कंस्टिट्यूंसी पर आप कब्जे कर लें जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है, मेरा वोट बैंक है, मैं क्यों आपको वोट दिलवाऊँ। सो खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल ये टाइम है कि वो क्या फ़ैसला करेंगे कि जरदारी साहब को सीटें दिलवाएंगे, बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। लेट्स सी।